اسے خاموش رکھنا کوئی مشکل کام تھا؟ ابھی سب وکیل اور صحافی آ جائیں گے تو ایک مقدمہ اور پولیس کے خلاف۔ میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں سب کو کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا سب کا انجام وہی ہو۔ اچانک اسے خیال آیا کہ خادم حسین سب سن رہا ہے اور وہ یقیناً یہ بات بھی فرنچ میں مجھے سمجھا دے گا۔ باقی سب کے چہرے لٹک گئے تھے۔ وکیلوں اور صحافیوں نے ان کے اختیارات کو قانون کی زنجیروں میں جکڑ کے انہیں بے اقتدار کر دیا تھا۔ وہ من مانی کرنے کے مجاز نہیں رہے تھے اور خود کو بہت بے عزت محسوس کر رہے تھے۔ خادم حسین نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اس وقت 11 بجنے والے تھے اور اگر پوسٹ مارٹم کے عدالتی احکامات واقعی موصول ہو گئے تھے تو رابعہ اور منظر کے علاوہ کسی نہ کسی اخبار نویس کو بھی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ یہ عجیب بے سروپا کیس ہے، جاوید صدیقی بولا۔ کل جب ہم اس کیس کے اہم ملزم چودھری دلاور کی گرفتاری کے لیے تیار تھے تو وہ خاتون پیچھے ہٹ گئیں جو عدالتی احکامات لائی تھی۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہیں پوری انفارمیشن نہیں تھی، اور آج جب قبر کھود کے پوسٹ مارٹم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے۔ خادم نے مجھ سے بات کی اور میں نے کہا پولیس کو سب معلوم ہو جائے گا، ساری بات وقت کی ہے۔ وکیل ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور سنی سنائی پر عدالت سے احکامات حاصل کرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ وہ چودھری دلاور کی گرفتاری کو یقینی بنائیں گے اور قبر کی صحیح نشاندہی کریں گے، لیکن وہ رسک نہیں لیں گے اور قبل از وقت کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وقت رابعہ کے ساتھ 2 وکیل اندر آ گئے۔ پھر منظر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک وحشی ریچھ ٹائپ شخص اندر آیا جس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ اس کے بال ہی تھے۔ سر کے بال شانوں تک آ رہے تھے اور انہیں شاید عید کے عید ہی دھویا جاتا تھا، یا ممکن ہے جب نیا چاند نکلتا ہو وہ نہا بھی لیتا ہو اور بال بھی سلجھا لیتا ہو۔ یہ گردآلود الجھے ہوئے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ چہرے کے باقی حصے پر جاڑ جنکاڑ داڑھی تھی، اور جیسے خودرو جنگل کے پودے، بیلیں، شاخیں آپس میں مل جاتی ہیں، ایسے ہی سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال ایک ہو گئے تھے۔ چنانچہ 2 آنکھوں، ایک ناک کے سوا چہرہ کہیں نہ رہا تھا۔ اس نے ایک رنگین مگر پرشکن میلی قمیص بھی پہن رکھی تھی جس کا گریبان اس حد تک چاک تھا کہ اس کے سینے کے بالوں کا کھیت بھی صاف نظر آتا تھا۔ خاکی زین کی پتلون بھی وہ پہننے کے بعد اتارنا بھول گیا تھا، اور جوتوں کا یہ حال تھا کہ مجنوں کو دشت نوردی کے لیے مفت دیے جاتے تو وہ معذرت کر لیتا کہ میں ننگے پاؤں ہی بھلا۔ سب سے ہاتھ ملانے کے بعد جاوید صدیقی نے قدر تمسخر کے ساتھ سوال کیا، یہ بالکل نئی چیز دیکھ رہا ہوں میں۔ اس نے اعلان کے انداز میں کہا، ابھی نووار تو نا، دنیا میں دیکھا ہی کیا ہوگا تم نے ایس پی بہادر، اور بھی بہت کچھ دیکھو گے۔ کرسی پر بیٹھنے والا کیا دیکھ سکتا ہے؟ ویسے ہی اپنی تو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں جسے دنیا کہتے ہیں۔ منظر نے کہا، یہ البرٹ چندراسی ہیں۔ واٹ؟ ایس پی کی حیرانی کا رد عمل فطری تھا۔ البرٹ چندراسی؟ منظر نے بتایا، یہ ایک جینیس ہے۔ وہ تو ان کے حلیے سے ظاہر ہے۔ ایس پی نے تنزن کہا، ویسے کرتے کیا ہیں؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں کرتے۔ رپورٹر، فوٹوگرافر، ایڈیٹر، سب کچھ ہے۔ جرنلزم میں MA کر چکے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک واقعے کی اخبار میں بڑی تشہیر ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کانووکیشن میں ایک VIP سے ڈگری وصول کرنے کے بعد سٹیج پر مائک سنبھال لیا تھا اور کہا تھا، آپ سب گواہ ہیں، میں نے یہ ڈگری وصول کی، لیکن یہ ڈگری نہیں، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ڈگری میں ہوں اور ڈگری میرے سر میں محفوظ ہے۔ میں ماسٹر آف جرنلزم نہیں، کبھی نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ میں ہمیشہ طالب علم رہوں گا۔ پھر اس نے ڈگری سب کے سامنے پرزا پرزا کر کے اچھال دی تھی اور اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ یہی ہے وہ چیز۔ SSP کے علاوہ میں خود بے حد متاثر ہوا تھا۔ آج تک اس شہر میں رہنے کے باوجود نہ میں نے اس کا ذکر سنا تھا، نہ کبھی اس سے ملا تھا۔ جاوید صدیقی نے نسبتاً احترام آمیز لہجے میں کہا، کس اخبار سے منسلک ہیں آپ؟ زندگی کے اخبار سے، آسی نے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ منظر نے وضاحت کی، مستقل یہ کہیں نہیں رہتے، سال کے 6 مہینے تو جیل میں گزارتے ہیں، کیونکہ خطرناک قسم کا سچ بولتے ہیں جو کوئی حکومت نہیں سن سکتی۔ باقی عرصہ کبھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کبھی فوٹوگرافر بن جاتے ہیں۔ ان کے فیچر چھاپتے ہوئے یہاں کے اخبار والے ڈرتے ہیں، اس لیے باہر بہت قدر ہے ان کی۔ فوٹوگرافی کے ایوارڈ لے چکے ہیں۔ گریٹ، مگر ان کا نام میں کیا رکھا ہے؟ آسی نے پھر اعلان کیا، میرا باپ عیسائی تھا، ماں ہندو تھی، لیکن میں مسلمان ہوں۔ میرا وجود تمام مذاہب کا سنگم ہے۔ آسی، غالباً آپ کا تخلص ہوا، شاعر بھی ہوں گے آپ؟ شاعر کون نہیں ہے، لیکن میں آسی ہوں۔ آسی یعنی گناہگار، ہر قدم پر گناہ کرتا ہوں، سانس لیتا ہوں تو گناہ،
جینا بھی گناہ، مرنا بھی گناہ، مگر میں ہر قدم پر توبہ بھی کرتا ہوں اور اس خدا سے پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسے اوپر انگلی اٹھا کے چومتے ہوئے کہا، جو سب کا خدا ہے، ہر مذہب کا، ہر انسان کا۔ جاوید صدیقی نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے ہمیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ منظر کے ساتھ آنے والا ایک وکیل بولا، آپ کی پولیس فورس تیار ہے؟ دوسرے نے کہا، قبرستان کے چاروں طرف سخت پہرا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا حملے کا ڈر ہے؟ جاوید صدیقی مسکرایا، یس، آپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے۔ منظر نے کہا، اپنے پیش رو سے سبق نہیں لیا آپ نے؟ وہ بھی چلے گئے تھے نور جہاں کے مقبرے 4 سپاہی لے کر، اور ان میں سے 3 مارے گئے تھے۔ جاوید صدیقی فکر مند ہو گیا، اتنی فورس؟ خیر میں کرتا ہوں۔ آفتاب، تمام تھانوں سے ایمرجنسی کی بنیاد پر فورس طلب کرو۔ میں خود بات کرتا ہوں ڈی آئی جی سے۔ اپنی پولیس فورس پہلے روانہ کر دیں، وہ اندر باہر مورچے سنبھال لیں۔ مسلح حملے کی صورت میں انہیں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ رابعہ نے کہا، ہم سب کی حفاظت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آف کورس۔ ایس پی نے فون اٹھا کے ڈی آئی جی سے بات کی اور اسے اجازت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے کہا، اس کیس میں ملزمان کی طرف سے مسلح مداخلت کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے وہ لاش چھین کر لے جانے کی کوشش کریں۔ وہ انتہائی بااثر اور خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ مدعی، وکلاء اور سینئر صحافی مناسب حفاظتی انتظامات کے بغیر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ یس سر، تھینک یو سر۔ اسے مسکرا کے ریسیور رکھا اور سب کی طرف یوں دیکھا جیسے اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو سب کو ویری گڈ تو کہنا ہی چاہیے۔ اتنی دیر میں 2 وکیل اور 3 اخبار کے نمائندے پہنچ چکے تھے۔ جاوید صدیقی نے پھر گھڑی دیکھی، آدھا گھنٹہ ابھی ہے، 1 کپ چائے کا پی کے ہم چلتے ہیں۔ اتنی دیر میں پولیس محاصرہ کر لے گی اور قبرستان میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ آسی بولا، پرندہ معصوم ہوتا ہے، اس کے پر مارنے سے ہوا میں خفیف سا ارتعاش ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اسے پر مارنے دو۔ ایس پی بہادر، پرندے کو پابند مت کرو، پکڑو سانپ، بچھو، پاگل کتے اور بے ضمیر آدمی کو۔ سب مسکرانے لگے، لیکن آسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے ایک سچائی بیان کر دی تھی اور مطمئن تھا۔ چائے کا 1 کپ سارے لوازمات کا نام تھا۔ سرکاری خرچ پر نظر آنے والا توادے کا یہ بندوبست بھی پولیس نے بزدر بازو کیا۔ وہ بتہ صرف نقد ہی وصول نہیں کرتے، نقد کے بدلے کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ منظر نے میری طرف دیکھے بغیر میرے کان میں کہا، ڈٹ کے حرام کھا بوتنی کے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں غیر ملکی وکیل تھا اور پاکستانی اتوار کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا جو عموماً مفت کی دعوتوں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے بڑے تکلف سے چائے کے ساتھ صرف 1 سینڈوچ لیا، مگر میری کسر خادم نے پوری کر دی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ آج صبح کا وقت تو قبرستان کی منحوس فضا میں گڑے مردے اکھاڑتے اور نحوست زدہ دھول مٹی کھاتے گزرے گا۔ اس لیے مولویوں کو مزید بدنام کیا اور ایسے بڑھ چڑھ کے ہاتھ مارے کہ مجھے خفت ہوئی۔ اس بوتنی والے کو بھی گاڑ کے آنا پڑے گا، اسے شرطیہ ایسا ہوگا۔ منظر نے رابعہ سے کہا۔ خادم نے سن لیا، منظر صاحب، میرا تو اصول ہے کہ جب مرنا ہی ہو تو آدمی خالی پیٹ کیوں مرے؟ فاقے سے مرنے والا سورہ اسرافیل پر خود کیسے کھڑا ہوگا؟ خادم کا اصل مقابلہ ہوا آسی کے ساتھ۔ باقی صاحب بیٹی کیٹس کے چکر میں تکلف سے کام لیتے رہے، ان دونوں نے میدان صاف کر دیا۔ پھر خادم نے با آواز بلند الحمدللہ کہا اور آسی نے زبردست نکار لی۔ یہ بھی اعلان تھا کہ کھایا پیا ہضم ہو گیا، اب چلنا چاہیے۔ وکیل اور صحافی حضرات اپنی اپنی کاروں میں بیٹھے۔ ایس پی نے قیادت سنبھالی اور اپنی جیپ کو آگے رکھا۔ اس جیپ پر ایک گھومنے والی لائٹ تھی اور ایک سائرن نصب تھا۔ پولیس کی بڑی گاڑی جس میں 10-12 مسلح جوان بیزار صورتوں اور متروک ہتھیاروں کے ساتھ یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسی واقعی میدان جنگ جا رہے ہوں۔ منظر کی کار میں آگے رابعہ تھی اور پیچھے میرے ساتھ خادم۔ میں نے کاغذ کے پرتے پر پہلے ہی لکھ لیا تھا، کوئی مجھ سے بات کرے گا تو خادم کی معرفت، احتیاط ضروری ہے۔ یہ پرزہ باری باری سب نے دیکھا۔ رابعہ نے صرف سر ہلایا۔ منظر نے البتہ مجھے مخاطب کیے بغیر کہا، ابے ہم کیا خالی کھوپڑی لیے پھر رہے ہیں دنیا میں؟ مولوی خادم حسین سمجھ رکھا ہے مجھے؟ دیکھیے آپ پھر زیادتی کر رہے ہیں۔ خادم نے احتجاج کیا، زیادتی تو اپنے پیٹ کے ساتھ کی تم نے، اتنا بھر دیا کہ اب تمہیں ہوگا ایزا، ورنہ کم سے کم ڈائریا۔ قبرستان میں جاڑیاں ڈھونڈتے پھرو گے۔ خیال رکھنا مولوی، خالی نظر آنے والے گڑھے کہیں پرانی قبریں ہی نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منظر صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ منظر نے آ بھری، ہاں نور چشم، آنی تو چاہیے مگر کیا کریں اگر نہیں آتی۔
خواتین کو تو باقاعدگی سے آتی ہے، تمہیں کب آتی ہے؟ یہ زو مانی بات تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی اور رابعہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ خادم حسین مزید پریشان ہوا۔ آپ کو کم سے کم خواتین کی موجودگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ خواتین؟ تین کہاں، ایک رابعہ ہی تو ہے۔ یہ سب زیادہ کھانے کا نتیجہ ہے کہ تمہیں ایک کے تین نظر آ رہے ہیں۔ وہاں تین پیسٹریاں تم ایک سمجھ کے کھا رہے تھے، آخر وہ سب گیا کہاں؟ پیٹ تو تمہارا ہی میری عظیم توند کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے نئی دلہن کے مقابلے میں سال بھر سینئر بڑی بہو کا۔ اب رابعہ نے کہا، منظر بھائی بس بھی کریں، کیوں تنگ کرتے اس شریف آدمی کو؟ تنگ میں کیا کروں گا، میں تو دل بہلا رہا ہوں تم لوگوں کا، ورنہ ابھی سب سے تم سب کے چہرے آسیب زدہ ہو جاتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی دور ہی رہنا اور اس بوتنی والے کو بھی دور رکھنا۔ زیادہ اچھا ہوتا اگر تم شملہ پہاڑی پر بیٹھ کے کوئی پیار بھرا سین پیش کرتے۔ وہاں کیا ہے تمہارے دیکھنے کے لیے، اور جو ہے وہ نہ دیکھنا بہتر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اتر جاؤ، یہیں دردناک جذباتی مناظر دیکھنے سے موڈ ہی خراب ہوگا۔ خادم حسین نے کہا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اتر جاؤں؟ منظر نے اسے ڈانٹا، میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا، تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے، میں خود پکڑاؤں گا تمہیں مولوی۔ قبرستان کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ پولیس والے پوزیشن سنبھالے رہے۔ انہیں مختلف تھانوں سے یہاں تک لانے والی سرکاری گاڑیاں کچھ فاصلے پر لائن میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہر تھانے سے سب انسپیکٹر کے رینک کا ایک افسر بھی آیا تھا، اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ قبرستان میں اچانک مردوں کو کیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جس کے لیے اتنی نفری طلب کر لی گئی ہے۔ ڈی ایس پی آفتاب نے فوراً ان کی کمان سنبھال لی اور حفاظتی یا دفاعی حکمت عملی کے مطابق احکامات جاری کرنے لگا۔ جاوید صدیقی نے گھڑی دیکھی، 12:15 ہو گئے ہیں، ابھی تک نہ مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں اور نہ میڈیکل بورڈ۔ ایک سب انسپیکٹر نے کہا، مجسٹریٹ صاحب اندر موجود ہے۔ اندر کہاں؟ اندر خیمہ لگا دیا گیا ہے سر، ایک اور صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو میں نہیں جانتا۔ 11 افراد پر مشتمل قافلہ جاوید صدیقی کے پیچھے اندر گیا تو دریک بقائن اور ٹالی شیشم کے 2 درختوں کے درمیان سایہ دار جگہ پر نصب خیمہ سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار نظر آ گئی۔ اندر گاڑی لے جانا منع تو نہیں تھا، مگر لوگ احتراماً ایسا نہیں کرتے تھے۔ کچے راستے کے دونوں جانب قبریں تھیں، اور میں نے نوٹ کیا کہ کار کے پہیوں سے چند قبروں کی سائیڈ پر نشان آ گئے تھے۔ تاہم مجسٹریٹ صاحب کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ زندہ انسانوں کے گھر مسمار کرا دیتے تھے تو مردوں کے مدفن کیا تھے؟ یہ تھوڑا سا فاصلہ بھری دوپہر کی گرمی میں پیدل طے کرنا ان کی شان حاکمیت کے خلاف تھا۔ مجسٹریٹ کے ساتھ ایک دبلا پتلا اینک والا سمارٹ سا آدمی بھی تھا۔ یہ ایم ایس تھا، جسے مجسٹریٹ صاحب اپنی کار میں بٹھا کر لائے تھے۔ مجسٹریٹ خر دماغ آدمی تھا، اور قبر کھود کے پرانی گلی سڑی لاش نکالنے کے لیے یہ ڈیوٹی اس نے جلدی جلدی قبول کی۔ اس کیس میں وکیل صافی برادری کے اتحاد نے کرپٹ بیوروکریسی کے حربے ناکام کر دیے تھے اور بقول منظر صاحب کو وقت ڈال دیا تھا۔ مال بنانے والے اندر کرا دیے تھے اور باقی کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ مجسٹریٹ نے ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے ماتھے پر بل رکھے، یہ پورا جلوس کیوں آیا یہاں؟ منظر بولا، غنیمت ہے آپ نے جلوس کو برات نہیں کیا، قاضی خود آپ ہیں، دولہا دلہن لانے پڑتے۔ میں فضول بات پسند نہیں کرتا، میں صرف فضول باتیں کرتا ہوں، جسے پسند نہیں وہ نہ سنے۔ منظر نے آتے مجسٹریٹ سے پنگا لے لیا۔ عباسی بولا، فضول تو تمہارا سوال تھا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ جاوید صدیقی نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا، یہ سب صافی ہیں یا مدعی وکلا؟ میں کسی کو تصویر اتارنے کی اجازت نہیں دوں گا، ہم بلا اجازت بنا لیں گے، پھر تم لاٹھی چارج کا حکم دو گے، کیمرے توڑ دو گے اور ہم سب کو اندر بند کرا دو گے۔ آسی نے اعلان کیا، ہمیشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس بار شاید یہ ڈرامہ نہ چلے۔ قاضی صاحب، ہم تو بڑے گھر جاتے ہی رہتے ہیں، تمہیں گھر نہ بھیج دیا جائے؟ وہ بھی بڑا گھر ہی ہوگا۔ قاضی صاحب چھوٹے گھر میں تو نہیں رہتے ہوں گے؟ منظر بولا، واٹ نانسنس، یہ کیا قاضی قاضی لگا رکھی ہے تم سب نے؟ مجسٹریٹ چراغ پا ہو گیا۔ مجسٹریٹ پہلے قاضی کہلاتے تھے، چیف جسٹس کو قاضی القضاۃ کہا جاتا تھا اور تھانے دار کو کوتوال۔ خادم حسین بولا، تم کون ہو؟ یہ ڈاکٹر شیلی کے وکیل ہیں جو لندن سے آئے ہیں، برٹش کونسلیٹ اور کامن ویلتھ افیئرز کی طرف سے یہ تفتیش کے آفیشیل مبصر ہیں۔ جاوید صدیقی نے کہا، یہ برطانوی حکومت کو رپورٹ دیں گے کیونکہ ڈاکٹر شیلی برٹش نیشنل تھی۔ خادم حسین ان کا مترجم ہے کیونکہ یہ صرف فرنچ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ تم فرنچ جانتے ہو؟ مجسٹریٹ نے کہا، آپ بول کے دیکھ لیں۔ خادم حسین نے کہا،
آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، ایم ایس نے کہا۔ میں ڈاکٹر قاسم ہوں، آخر وہ پولیس سرجن ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میرے پاس ایک پورے ہاسپٹل کے انتظامی مسائل بھی ہیں، مجسٹریٹ نے کہا۔ قبر کی نشاندہی کون کرے گا؟ گورکن کہاں ہے؟ گورکن تو تھانے میں تھا، منظر بولا۔ وہیں رہ گیا شاید۔ گورکن تھانے میں کیا کر رہا تھا؟ انصاف کی قبر کھود رہا تھا شاید، آصف بولا۔ ایس ایس پی جاوید نے اسے گور کے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہے، اسے حفاظت کے خیال سے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس قسم کی حفاظتی انتظامات کی کیا ضرورت ہے۔ قانون کے مطابق یہ کارروائی پہلی بار تو نہیں ہو رہی، مجسٹریٹ نے کہا۔ کیا مردوں سے خطرہ تھا؟ کیا مل کے حملہ کر دیں گے؟ مردوں سے نہیں، زندوں سے ڈرنا چاہیے آپ کو بھی، مجسٹریٹ صاحب۔ ایک گولی کے مقابلے میں آپ کی جان یقیناً بہت قیمتی ہے، اور گولی کسی بھی سم سے آ سکتی ہے، منظر بولا۔ کیا فضول بات ہے، مجسٹریٹ نے ناگواری سے کہا۔ آپ میں سے جو قبر کی نشاندہی کر سکتا ہو وہ ساتھ رہے، ایک اخباری نمائندہ اور یہ ایک گورا شاہی وکیل، رابعہ نے کہا۔ نشاندہی میں کروں گی، منظر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ جب گورکن کھدائی کر لے تو لاش برآمد کرتے وقت ایک تصویر بنانے کی اجازت ہے، اس کے بعد سب واپس یہاں آ جائیں۔ اس خیمے میں پوسٹ مارٹم وہیں ہوگا اور اس کی رپورٹ عدالت کو دے دی جائے گی۔ یہ بات صرف غالب کو معلوم تھی کہ ڈاکٹر شیلی کی لاش کس قبر میں ہے، شاید اس نے رابعہ کو شریک راز کر لیا تھا۔ میرے لیے یہ انکشاف باعث حیرت تھا کہ رابعہ بھی یہ بات جانتی تھی، مگر اس نے کبھی بھولے سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے بڑی عقل مندی کی تھی، ورنہ یہ بات عام ہو جاتی تو رابعہ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ شاید غالب نے بھی بعد میں طے کیا ہوگا کہ کم سے کم ایک شخص اور ایسا ہونا چاہیے جسے یہ معلوم ہو۔ آج غالب نہیں تھا تو رابعہ سامنے آ گئی تھی، ورنہ شاید وہ قبرستان آنا بھی گوارا نہ کرتی۔ یہ تو کسی اور کی قبر ہے، مجسٹریٹ نے کہا۔ جاوید صدیقی بولا۔ اس پر تو کتبہ کسی اور کے نام کا ہے، رابعہ نے کہا۔ آپ کتبے پر نہ جائیں، ڈاکٹر شیلی کی یہی قبر ہے۔ مجسٹریٹ نے نفی میں ساری لایا۔ میں کیسے مان لوں؟ میں عدالت میں حلف نامہ دے چکی ہوں، ذمہ دار میں ہوں، آپ نہیں، رابعہ نے کہا۔ ایک ایفیڈیوٹ میں نے بھی داخل کیا تھا، منظر بولا۔ اب بھی آپ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو سوچ لیں، یہ توہین عدالت کا کیس ہوگا۔ گواہ یہ سب ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، گورکن سے کہو کھدائی کرے۔ گورکن کی جسمانی حالت ایسی کہاں تھی کہ وہ دوپہر کی دھوپ میں قبر کھود سکتا؟ اس کے ایک معاون نے کدال چلائی اور مٹی ایک طرف پھینکنے لگا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ مجھے وہ شوخ خدا، انتہائی پر اعتماد، تیز ترار حسین و جمیل لڑکی یاد آ رہی تھی، جس کی رفاقت کے سارے لمحات میری یادوں میں زندہ تھے۔ وہ چودھری دلاور کی سوتیلی بہن تھی، جسے اپنی دانش میں دلاور قتل کر چکا تھا۔ اب اسے دھوکے سے بلا کے دلاور نے ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ شیلی مجھے اپنے دام حسن میں گرفتار کر لے گی۔ وہ میرے خلاف شیلی کے ذہن میں جھوٹ کا اتنا زہر بھر چکا تھا کہ شیلی میری دشمن تھی، مگر وہ مجھ سے ملی تو اس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ وہ ایک باضمیر لڑکی تھی۔ دلاور کی اسکیم فیل ہو گئی مجھے مروا کے۔ اس جرم میں شیلی کو تختہ دار تک پہنچانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور جب وہ بے وقوف لڑکی انجانے میں میری جانب جذباتی پیش قدمی کرنے لگی تو دلاور نے اسے دوسرے طریقے سے ٹھکانے لگا دیا۔ اس کا قتل بھی خودکشی کا کیس بن گیا، مگر پھر خوش قسمتی کے پتے دلاور کا ساتھ چھوڑنے لگے اور وہ ہر بازی ہارنے لگا۔ اب وہ میری قید میں تھا اور اس کے خلاف قتل کے جرم کی شہادت مکمل ہو گئی تھی۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، چلو، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، دل خراب ہوگا گلی سڑی لاش کا ڈھانچہ دیکھ کر۔ میں نے سر ہلایا اور خیمے کی طرف چل پڑا۔ میری نظر میں تو اس کا وہی سراپا ہے ابھی تک۔ بڑی اچھی لڑکی تھی بیچاری، موت اسے کہاں لے آئی۔ آہستہ آہستہ دوسرے وکیل بھی ہمارے پیچھے آ گئے۔ خادم حسین ہمارے درمیان چل رہا تھا، جس سے ظاہر یہی ہوتا تھا کہ ہم اس کی معرفت محو گفتگو ہیں۔ کھدی ہوئی قبر کے پاس اب صرف آسی رہ گیا تھا۔ مجسٹریٹ اور ڈاکٹر قاسم ناک پر رومال رکھے دور کھڑے ہوئے تھے۔ باقی لوگ درمیان میں حلقہ بنائے کھڑے تھے اور بڑے اندوناک تجسس کے ساتھ قبر کی مٹی کے ڈھیر کو بلند ہوتا دیکھ رہے تھے۔ شیلی کا لندن سے اپنے وطن لوٹ کر آنا اور پھر اپنے ہی بھائی کے مذموم عزائم کے شکار ہونا ہی کم المیہ نہ تھا کہ مر کے بھی اس کو اپنی ابدی آرام گاہ میں سکون سے سونا نصیب نہ ہوا تھا۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ اس کا وہ جوان جسم جو گلاب اور مرور کی آب و تاب رکھتا تھا،
اور پیرہن کے بہار آفری رنگ جس کے نشیب و فراز میں وہی نظر نواز کشش پیدا کرتے تھے جو سبزہ و گل وادیوں اور کوہساروں میں کرتے ہیں، اب وہ گل سڑ کے حشرات الارض کا رزق بننے اور خاک میں ملنے کے بعد اتنا بھیانک اور کریہ المنظر بن چکا ہوگا۔ زندگی اور موت کے درمیان یہ فرق ایسے کون دیکھ سکتا ہے؟ قبر کی مٹی کے ڈھیر کے نیچے کیا ہوتا ہے، کیسے؟ ایک شناسا چہرے کے مانوس خد و خال، ایک آشنا شخصیت رکھنے والے کا جسم ڈی کمپوز ہوتا ہے۔ یہ آدمی دیکھ لے تو موت کا مفہوم پوری ہولناکی کے ساتھ عیاں ہو جائے۔ میلے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نکالی جا چکی تھی، ہر بدبو کے ببکوں سے بچنے کے لیے سب نے ناک پر رومال رکھ لیے تھے۔ ہڈیوں کے پنجر، بچے کھوچے گوشت کے اس ڈھیر کو مٹی پر رکھ دیا گیا جو کبھی ڈاکٹر شیلی تھی۔ نہ جانے کون خوش نصیب ہوگا جس نے اس کے بدن کے گلشن کی بہار کا خیرہ کن حسن دیکھا ہوگا۔ اب کفن کھولنے والے کیا دیکھیں گے؟ محض بدصورتی اور زندگی کے عناصر کی بے ترتیبی۔